دعوت اللہ کی وجہ سے کپڑوں کی کمی صحابہ کو کیسے برداشت کرنا پڑی، اس کا احوال آتا ہے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اس حال میں دیکھا کہ ہمیں ان کے کفن کے لیے ایک چادر کے علاوہ اور کوئی کپڑا نہ ملا، اور وہ بھی اتنی چھوٹی تھی کہ جب ہم ان سے ان کے پاؤں ڈھکتے تو ان کا سر کھل جاتا، اور جب سر ڈھکتے تو پاؤں کھل جاتا۔ آخر ہم نے چادر سے ان کے سر کو ڈھک دیا اور ان کے پیروں پر ازخر گھاس ڈال دی۔ حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ مانگنے کے لیے آئی تو آپ دینے سے معذرت کرنے لگے کہ آپ کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، اور میں تعلق کی وجہ سے آپ سے کچھ ناراض ہونے لگی۔ اتنے میں نماز کا وقت آ گیا اور میں وہاں سے نکل کر اپنی بیٹی کے پاس گئی جو شرحبیل بن حنسہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی۔ میں نے شرحبیل کو گھر میں پایا۔ میں نے کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور تم ابھی تک گھر میں ہو، اور میں اس سے ملامت کرنے لگی۔ اس نے کہا، اے خالہ جان، آپ مجھے ملامت نہ کریں، میرے پاس ایک ہی کپڑا تھا جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عارتاً لے گئے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں آج آپ سے ناراض ہو رہی تھی، اور آپ کی حالت یہ ہے کہ کپڑا بھی دوسرے سے مانگ کر پہنا ہوا ہے اور مجھے معلوم نہیں۔ پھر حضرت شرحبیل نے کہا کہ وہ بھی ایک ایسی قمیض تھی جسے ہم نے پیوند لگا رکھا تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک چوغا پہنا ہوا تھا جس کے گربان میں اپنے سینے پر بٹن کے بجائے کانٹے لگا رکھے تھے کہ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سلام پہنچایا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہم نے چوغا پہن رکھا ہے جس کے گربان میں بٹن کے بجائے کانٹے لگا رکھے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے جبرائیل، ابو بکر نے اپنا سارا مال فتح مکہ سے پہلے ہی مجھ پر یعنی کہ میرے دین پر خرچ کر دیا، اب ان کے پاس اتنا بھی نہیں بچا کہ وہ بٹن لگا سکے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اللہ کا سلام پہنچا دے اور ان سے فرمائیں کہ تمہارا رب تم سے پوچھ رہا ہے کہ تم اپنے اس فقر میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے ابو بکر، یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں جو تمہیں اللہ کا سلام کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ تم اپنے اس فقر میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہم یہ سن کر رو پڑے اور کہنے لگے، کیا میں اپنے رب سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ ایک اور جگہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی، اور تنگ دستی کی وجہ سے یہ حال تھا کہ میرے اور ان کے پاس مینڈھے کی کھال کے علاوہ اور کوئی بستر نہیں تھا جس پر رات کو ہم سو جاتے تھے، اور دن میں ہم اس پر پانی لادنے والے اونٹ کو چارہ کھلاتے تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ میرے پاس کوئی خادم بھی نہیں تھا۔ حضرت ابو بردہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد ابو موسیٰ رضی اللہ عنہم نے کہا، اگر تم ہمیں بارش ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھتے تو تمہیں ہمارے کپڑوں کی بو بھیڑ جیسی لگتی، کیونکہ ہمارے اکثر کپڑے بھیڑ کی اون کے ہوتے تھے۔ حضرت واصلہ بن اسقر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اہل صفا میں سے تھا، ہم میں سے کسی کے پاس بھی پورے کپڑے نہیں تھے، اور ہمارے جسموں پر میل اور غبار اتنا ہوتا تھا کہ جب ہمیں پسینہ آتا تھا تو سارے جسم پر میل اور غبار کی دھاریاں پڑ جاتی تھیں۔ ایک اور جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ان کی ایک باندھی بیٹھی ہوئی تھی جس نے 5 درہم والی قمیض پہن رکھی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس آدمی سے کہا، ذرا میری اس باندھی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھو۔
کہ یہ اس قمیض کو گھر میں بھی پہننے کے لیے راضی نہیں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں میرے پاس ایسی ہی ایک قمیض تھی، تو مدینہ میں جس عورت کو بھی شادی کے لیے سجایا جاتا تھا وہ آدمی بھیج کر مجھ سے یہ قمیض ادھار لے لیا کرتی تھی۔